گھر میں اس طرح کی گریٹنگز کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ کرسمس ٹری لگا دے یا کرسمس لائٹس لگا دے یا اپنے گھر کے فرنٹ پہ. مسلمان کے لیے تو اجازت نہیں، لیکن جو غیر مسلم ہیں، عیسائی کرسچن ہیں، وہ یہ کرسمس کی یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، اپنے گھروں کو بھی سجاتے ہیں، اپنے دفتروں میں بھی کرسمس ٹری لگاتے ہیں. اب یہ کولیکٹیو سوسائٹی، مشترک معاشرے جیسے امریکہ یورپ میں ہے، تو یہاں پر ظاہر ہے کہ عیسائی مسلمان سارے اکٹھے اوڑ پڑوس میں رہتے ہیں، ایک جگہ جاب کرتے ہیں. تو وہاں پر اگر آپ یہ آفس میں گئے تو باس نے یہ سارا کچھ لگا رکھا ہے اور کرسمس کا ہے، اس میں گریٹنگ کے الفاظ جو باس کو کہنا یا جو اوڑ پڑوس کے اندر عیسائی ہیں ان کو یہ کرسمس میں گریٹنگ کے الفاظ کہنا، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. یہ اسلام کے رواداری کا باب ہے، اسلام کی رواداری کا باب ہے. وہ اس کے مطابق مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کفایت المفتی کے اندر جو ہے وہ ہندوؤں کی ہولی دیوالی کے موقع پر اجازت دی ہے اس چیز کی کہ تحفہ تحائف بھی لے دے سکتے ہیں. اسی طریقے سے ان کے لیے پانی کی جو ہے سبیل بھی لگا سکتے ہیں، کیونکہ مشترک معاشرے میں رہتے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں. یہاں اگر اس طرح کی ان کی خوشی کے تہوار میں زبان کی حد تک بھی کرٹسی شو نہیں کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپس میں جو وہ عداوتیں اور نفرتیں اور دوریاں پیدا ہوں گی. دل کے اندر عظمت نہیں ہونی چاہیے. ہولی دیوالی کا تقدس دل میں نہ ہو، کرسمس کا جو ہے تقدس دل میں نہ ہو، دل کے اندر اس کی عظمت نہ ہو. زبان سے جیسے دنیا میں آج کرٹسی کے طور پہ زبان سے انسان جو اچھے الفاظ کہہ دیتا ہے، اس میں ہیپی ہالیڈے آپ ان کو کہہ دیا تو وہ خوش ہو گئے، انہوں نے بھی تھینک یو کر دیا. تو اس طریقے سے، اور کسی موقع پہ اگر کوئی تحفہ بھی لینا دینا پڑ گیا اور پڑوس میں یا اپنے باس میں اپنی کمپنی میں، تو تحفہ بھی دے لے کر سکتے ہیں اور اس پہ ہیپی جو وہ ہالیڈے کہہ کے آپ جو ہے ہیپی ہالیڈے کا لفظ جو ہے یہ ایک ایسا جنرل لفظ ہے کہ وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں اور جو ہے وہ آپ اپنے عقیدے کے اعتبار سے بھی ایک اچھا عنوان ان کو قائم کر دیتے ہیں تو وہ تھینک یو کر دیں گے. تو اس طریقے سے گریٹنگ کے الفاظ کہنے میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے، بلکہ کولیکٹیو سوسائٹی میں یہ اسلام کی رواداری کے باب کے تحت ایسا کرنا چاہیے تاکہ آپس میں قلبی دوریاں اور قدورتیں نفرتیں پیدا نہ ہوں اور مل جل کے رہنا آسان ہو جائے. کسی بھی عمل کی، نیکی کے عمل کی اصل اگر ثابت ہو کتاب و سنت سے اور لوگ اس کو غلط استعمال کرنے لگیں تو اس غلط استعمال کو روکا جائے گا، اصل کی نفی نہیں کی جا سکتی. ایک آدمی ریاکاری سے نماز پڑھتا ہے تو ریاکاری کو چھوڑے، نماز تو پڑھے نا. یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ نماز ہی نہ پڑھو. یہ اصل ہے، اصول. اس فتوے کا جو بہت سے لوگ اب بھی پوچھتے ہیں کہ کرسمس کے موقع پہ ہیپی کرسمس، ہم کہتے ہیں جائز ہے، ہم کہتے ہیں اس میں کہنے میں کوئی حرج نہیں. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی تخلیق، پیدائش کا ماننا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کے بندے تھے، خود خدا نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھے. اصل ثابت ہے اس کی. اور بالکل اس مدارات کے علاوہ مداہنت ہے، اور مداہنت یہ ہے کہ کسی کی مذہبی رسومات میں شرکت کرنا تاکہ وہ خوش رہے، یہ حرام ہے. کسی کی مذہبی رسومات میں ہم کیوں جائیں؟ ہم کیوں جا کر آخر سیدنا مریم اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کی پرستش میں شریک ہو جائیں گرجا جا کے؟ غلط بات ہے بھائی. ہم ہندو ہے، سکھ ہے، کوئی بھی ہے، اس کی مدارات ہے، اس کے ساتھ تعلق ہے، بٹھانا ہے، کھانا پینا ہے، دوستی ہے، گپ شپ ہے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگلے دن جا کر حسن ابدال میں اور ان جگہوں پہ جا کر ان کے ساتھ ان کی عبادت میں بھی شریک ہو جائیں، ہندوؤں کی بتوں کی پرستش میں بھی شریک ہو جائیں، اس پہ بھی دودھ چڑھانے لگیں اور اس کے بھی انڈے پیش کرنے لگیں اور یہ کرنے لگیں، یہ حرام. ہم تو یوم نہیں منایا کرتے، لیکن عیسائی مسیحی برادری پوری دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت کے حوالے سے آج کے دن ان کی عید ہوتی ہے. تو اس عید کے ساتھ، عید کے موقع پر ان کے ساتھ خوشی میں شرکت، یہ ہمارا بھی حق ہے کہ ہمارے ملک کے شہری بھی ہیں جو ہمارے ملک کے شہری ہیں، اور ایک دنیا کی بڑی برادری ہے. عیسیٰ علیہ السلام صرف ان کے پیغمبر نہیں، اصلاً پیغمبر تو ہمارے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، قرآن پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جس قدر تعارف کروایا ہے شاید کسی اور جگہ یہ تعارف نہ ہو. کہ مسلمان ایسا رویہ اختیار کر کے رکھے کہ کسی کو اسلام کے بارے میں یہ کہنے کی جرت پیدا نہ ہو کہ یہ تنگ نظر مذہب ہے، یہ کسی اور کو برداشت نہیں کرتا ہے،
مسلمان اپنے علاوہ سب سے نفرت رکھتے ہیں، انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اگر اس طرح کے معاملات پیدا ہوتے ہیں تو پھر آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے ہمارے بچے، ہماری خواتین جو باہر نکلتی ہیں وہ کتنے شدید خطروں میں ہوتی ہیں باہر کے ملکوں میں۔ اس فضا کو ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ اسلام ایک امن کا مذہب ہے، اسلام پیار، محبت اور اتحاد و اتفاق سکھاتا ہے۔ ہمارا اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی کو اس کے مذہب کی وجہ سے حقیر سمجھ کر منفی رویہ اس کے ساتھ اختیار کریں۔ تو اس کے کچھ معیار بنے ہوتے ہیں، وہ یہی ہوتے ہیں کہ اگر آپ مبارکباد نہیں دیں گے اس کا مطلب ہے آپ میں تنگ نظری ہے، آپ اگر کسی تقریب میں بعض اوقات شرکت نہیں کرتے تو ایسا مسئلہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی مذہبی تہوار ہوتے ہیں جن میں ہمارے مذہب اسلام کے بالکل خلاف تعلیمات، مثلا کفر یا شرک پر مشتمل وہ چیزیں ہیں، تو اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اس کو دل سے پسند نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ مطلب ہمارا مذہب اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ عقائد ٹھیک نہیں ہوتے، تو اس لیے اس پہ اظہار خوشی کرنا، مبارکباد دینا مناسب نہیں۔ ہاں ویسے تقریبات میں صرف وربلی زبانی طور پر، جبکہ دل میں کسی بھی عمل کی پسندیدگی نہ ہو، آپ ظاہری طور پہ کسی کو خوش کرنے کے لیے مبارکباد دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، اور ایسے الفاظ سے دیں جو مطلب جن میں کوئی غلط مفہوم، غلط عقیدے کا تصور پیدا نہ ہو، اس سے اس طرح کی مبارکباد دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ظاہری برتاؤ ہر ایک کے ساتھ اچھا رکھنا اس وقت کی بھی ضرورت ہے، اور ہمارا مذہب اسلام بھی اس سے منع نہیں کرتا ہے۔